بلند سلوات جب پیاس آبے پیر سے اصغر بجھا چکے بچپن میں اپنا فضل کو دکھا چکے آغوش قبر میں اسے سرور سلا چکے بانوں کا لال خاک کے اندر چھپا چکے بانوں کا لال خاک کے اندر چھپا چکے کہتے تھے اب کرے حیرت حسین کی اے خاک ہے شان امانت حسین کی بچے کو دیکھ کر یہ کہتے بار بار گہوارے رہد میں لٹایا گل الوار اے خاک تجھ میں ہے جگر شاہ نامدار اے کربلا جہے شرف و عزت و وقار اے کربلا جہے شرف و عزت و وقار ایک دن جدا ہوں بوجھ سے امر محال تھا پر اب زمین تیرے لیے بانوں کا لال تھا جب اس طرح کا چاند فلک خاک میں ملا ممکن نہیں حسین جو بانوں کو دکھائے اڑتا میرے شہید کا میرا نہ ہونے پائے بچہ میرا لہد کے اندھیرے میں ڈر نہ جائے بچہ میرا لہد کے اندھیرے سے ڈر نہ جائے دم حسین بھی تو گلے کو کٹائے گا آغوش میری اسے جنت میں جائے گا کوئی نہیں جدا اپنے چھوٹا شریف کی حال ہوتی ہے بولتے سے با محنت و کمال تختے نہیں جو قبر میں رکھتا بسا ملال جو اہل دل ہے ان کو رہے گا یہ خیال جو اہل دل ہے ان کو رہے گا یہ خیال جس دم لٹایا قبر میں جس دم لٹایا قبر کے اندر حسین نے بیٹے پہ خاک ڈالے تھے کیوں کر حسین نے یہ کہہ چکے تو کام کو آغوش میں لیا روئے حسین خاک پہ رکھ کے خوب سا دل سے کہا کہ ایسے ہستی نہیں رہا اہل کرم سے پھر ہوئے لوگ سب جدا جدا اہل حرم سے پھر ہوئے لوگ سب جدا جدا زندوں کو بھی یقین ہے رب حسین کی مردوں سے بھی ضرور ہے رخصت حسین کی پہلے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے 53 برس کے یار
کو سب درد دل سنائے لاشا گلے سے آنو محمد کے پھر لگائے آنسو بہت کا سینے نوشاہ پر بہائے آنسو بہت کا سینے نوشاہ پر بہائے روتے ہر ایک کے بدن پاش پاش پر پھر بات گر پڑے علی اکبر کی لاش پر جب کا سکھا بیٹی حیدری آواز بلند نعرہ سلوات نعرہ سلوات اسلام کو رسول کی چوکھٹ پہ ناز ہے اسلام کو رسول کی چوکھٹ پہ ناز ہے جس نے جھکایا سر کو وہی سرفراز ہے جس نے جھکایا سر کو وہی سرفراز ہے حیدر کی معرفت جسے حاصل نہ ہو سکی بیکار اس کے سجدے ہیں محمل نماز ہے بیکار اس کے سجدے ہیں محمل نماز ہے پتھر بھی کھا رہے ہیں ہدایت بھی کرتے ہیں پتھر بھی کھا رہے ہیں ہدایت بھی کرتے ہیں اللہ کا رسول بھی بندہ نواز ہے تبلیغ حق کیے ہوئے صدیاں گزر گئی نام رسول آج بھی جزو نماز ہے نام رسول آج بھی جزو نماز ہے تاہا لقب کی شان عبادت نہ پوچھئے معبود قدیسی پیمبر پہ ناز ہے بات رسول لٹ گیا ہے در کا حق تمام بات رسول لٹ گیا ہے در کا حق تمام اللہ جانے اس میں نہا کیسا راز ہے اللہ جانے اس میں نہا کیسا راز ہے باغ فتق بھی چھین لیا اہل ظلم نے صبر جمیل فاطمہ پر حق کو ناز ہے جو ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے زندگی وہ مختصر سی عمر بھی عمر دراز ہے اظہر گناہگار ہے لیکن حبیب حق اس کو تیرے خزانے رحمت پہ ناز ہے حیدری آواز بلند نعرہ سلوات حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت
نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام ارے تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد ارے تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد اور غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید ارے غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید کہ تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد کہ تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام اگر حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا اگر حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا ارے تو قاتلوں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا اور آئے خدا میں اگر سر نہیں کٹاتے حسین اگر راہ خدا میں سر نہیں کٹاتے حسین ارے خدا تو ہوتا بدین خدا نہیں ہوتا اور انہیں عزیز خدا کی رضائیں تھیں ورنہ انہیں عزیز خدا کی رضائیں تھیں ورنہ ارے بس ان کے ایک اشارے پہ کیا نہیں ہوتا ارے بس ان کے ایک اشارے پہ کیا نہیں ہوتا اور حیات بانٹ رہے ہیں حسین آج تلک حیات بانٹ رہے ہیں حسین آج تلک اور یہ کون کہتا ہے کہ اب معجزہ نہیں ہوتا یہ کون کہتا ہے کہ اب معجزہ نہیں ہوتا حسین والے ہی للکارتے ہیں باطل کو حسین والے ہی للکارتے ہیں باطل کو ارے زمانے والوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا زمانے والوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا اور جو دوریاں ہیں دلوں میں کہاں
نہیں ہوتا علی کے بابا کے ایمان بے شک کریں وہ بھی علی کے بابا کے ایمان بے شک ارے کریں وہ بھی کہ جس نے ڈھنگ سے کلمہ پڑھا نہیں ہوتا کہ جس نے ڈھنگ سے کلمہ پڑھا نہیں ہوتا تو قاتلوں کو کسی کو پتا نہیں ہوتا آواز بلند نعرہ سلوات تین چار سے ظلم کے رخ پہ خوف اتاری ہے نعرے حیدری نعرے سلوات ظلم کے رخ پہ خوف اتاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے ظلم کے رخ صبر سے ظلم کا تقابل کا ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے اور شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے ہر حسینی کی ذمہ داری ہے اور ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی آنسوؤں کی فرات جاری ہے آنسوؤں کی لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے یہ ہماری نہیں تمہاری ہے اور دفن کرنا اسے یزید کے گھر کربلا کی زمین ہماری سلام محمد تشریف فرما ہے بہت جلدی جلدی چاند سے میدہ فرمائیں کہ لب کھولے ہی تھے صدق پیغمبر کی شان میں لب کھولے ہی تھے صدق پیغمبر کی شان میں اور سورے اتر کے آ گئے میری زبان میں سورے اتر کے آ گئے میری زبان میں اور یہ سارا رنگ لائی ہے محنت حسین کی یہ سارا رنگ لائی ہے محنت حسین کی میں نے خدا کا نام سنا ہے اذان میں یہ سارا رنگ لائی ہے محنت حسین کی میں نے خدا کا نام سنا ہے اذان میں سبق محمد بہت جلدی جلدی انشاءاللہ کہ نہ صورت ہے نہ رنگت ہے نہ تو جلوہ ہے پانی میں نہ صورت ہے نہ صورت ہے نہ رنگت ہے نہ تو جلوہ ہے پانی میں
نہ صورت ہے نہ رنگت ہے نہ کوئی جلوہ ہے پانی میں، اور محبت تشنگی سے ہو تو کیا رکھا ہے پانی میں؟ محبت تشنگی سے ہو تو کیا رکھا ہے پانی میں؟ اور جب اس نے ایک چلو پیاس کا مارا ہے پانی میں، جب اس نے ایک چلو پیاس کا مارا ہے پانی میں، پھر اس کے بعد پانی کا نشہ اترا ہے پانی میں، پھر اس کے بعد پانی کا نشہ اترا ہے پانی میں، اور وہ عکس نیزہ غازی ہے جو ابھرا ہے پانی میں، اور ستم سمجھا کہ موسیٰ نے عصا پھینکا ہے پانی میں، اور ہماری آنکھ میں آنسو ہے، آنسو میں غم قاسم، ہماری آنکھ میں آنسو ہے، آنسو میں غم قاسم، نمک کی جھیل ہے لیکن مزہ میٹھا ہے پانی میں، نمک کی جھیل ہے لیکن مزہ میٹھا ہے پانی میں، اور جھکا تھا اس لیے غازی کہ دریا کو اٹھا لائیں، جھکا تھا اس لیے غازی کہ دریا کو اٹھا لائیں، وہ یہ سمجھے کہ سورج ڈوبنے والا ہے پانی میں، یہ کس چلو کا سامن تھا جو اتنا جھوم کر برسا، یہ کس چلو کا سامن تھا جو اتنا جھوم کر برسا کہ دریا آج سر سے پاؤں تک ڈوبا ہے پانی میں، کہ دریا آج سر سے پاؤں تک ڈوبا ہے پانی میں، اور چمک ہر کے مقدر کی نہ اتری ہے نہ اترے گی، چمک ہر کے مقدر کی نہ اتری ہے نہ اترے گی، یہ وہ سونا ہے جس کو پیاس نے پرکھا ہے پانی میں، یہ وہ سونا ہے جس کو پیاس نے پرکھا ہے پانی میں، اور جری کی پیاس کو ساتوں سمندر آزماتے ہیں، جری کی پیاس کو ساتوں سمندر آزماتے ہیں، مگر یہ وہ نمک ہے جو نہیں گھلتا ہے پانی میں، پسینہ شیر کے ماتھے سے دریا پر ٹپکتا ہے، ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر گرتا ہے پانی میں، ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر گرتا ہے پانی میں، اور کسے معلوم ہے عباس کے چلو کی گہرائی، کسے معلوم ہے عباس کے چلو کی گہرائی، یہاں آ کر سمندر ڈوبنے لگتا ہے پانی میں، اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں آخری شعر ہے کہ تبھی پائے علم بردار پر سر رکھ دیا اس نے، تبھی پائے علم بردار پر سر رکھ دیا اس نے، یہ دریا جانتا تھا اس کو بھی رہنا ہے پانی میں، تبھی پائے علم بردار پر سر رکھ دیا اس نے، یہ دریا جانتا تھا اس کو بھی رہنا ہے پانی میں، اور نگاہ حضرت عباس پھر آگے نہیں بڑھتی، نگاہ حضرت عباس پھر آگے نہیں بڑھتی، کوئی چہرہ ہے جو دیوار بن جاتا ہے پانی میں، کوئی چہرہ ہے جو دیوار بن جاتا ہے پانی میں، اکرام کے ساتھ میں جناب کو تشریف جناب کو ٹیپس کا جو ہے تو مزید موقع دیتا ہوں، اور تشریف لائیں اور اپنے بیان سے لوگوں کے حضور کو منور فرمائیں، ایک باوجہ بلند نعرہ سلوات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى سے بہت ہی مشہور و معروف سورہ فجر، جس کی آخر سے 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. عام طور پر ماہ محرم اور ماہ سفر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ انہیں آیات کی قرأت کروں اور ان کے ذیل میں چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے. سورہ کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی اہمیت اور اس کے پڑھنے کا ثواب مسلسل بیان کیا جاتا ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورے کو شامل کر لے اور مسلسل اس سورے کی قرأت کرے تو انعام کے طور پر پروردگار قیامت کے دن اس کو جنت میں سرکار سید الشہداء کا پڑوسی قرار دے گا. یعنی یہ سورے کی صفت ہے کہ سورے پر اگر ملازمت رکھی جائے تو سرکار سید الشہداء کا پڑوس اور ہمسائیگی حاصل ہوتی ہے. شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب استجابت دعا ہے، شب استرجاع ارواح اور شب زیارتی امام حسین ہے. آج کی رات بہت سے اعمال اور افعال علماء نے بیان کیے اور وظائف کی صورت میں ان کی زندگی میں شامل رہے. آج کی رات کے لیے ایک سورہ اور ہے جو ایک فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ ہے سورہ واقعہ. سورہ فجر آپ اپنے واجب نمازوں میں شامل کریں، مستحب نمازوں میں شامل کریں، امام حسین کے ساتھ حاصل ہوگا. سورہ واقعہ کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شب جمعہ اس سورہ پر مداومت رکھے، یعنی ہمیشہ جب بھی شب جمعہ آئے تو پوری رات میں کسی بھی وقت وہ اس سورہ کو پڑھتا رہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو 3 فائدے اس کو ملنے والے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو مولا کائنات کا پڑوسی قرار دیا جائے گا. اب آپ غور فرمائیں، سورہ فجر سرکار سید الشہداء کی ہمسائیگی اور سورہ واقعہ مولا کائنات کا پڑوس. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں اس کی دائیں جانب علی ہو اور بائیں جانب حسین ہو تو اسے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، سورہ فجر کی تلاوت کرنا چاہیے. اس سورہ فجر کے آخر میں 4 آیتیں ہیں، آیت 27، 28، 29 اور 30، جس میں سرکار سید الشہداء اس کا مصداق کامل ہے. پوچھا جب کسی نے امام سے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے امام حسین کا ساتھ کیسے حاصل ہوتا ہے تو آپ نے جواب دیا کیونکہ فجر کو سورۃ الحسین کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورہ کی آخری آیتوں کا کامل مصداق اگر کوئی ہے تو وہ ذات امام حسین ہے. کون ہے حسین؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، یعنی سرکار سید الشہداء نفس مطمئنہ کا سب سے بارز مصداق ہے، سب سے کامل مصداق ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف. حالانکہ قانون اللہ کا یہ ہے کہ جب نفس کے اوپر موت طاری کرتا ہے تو سلیمان جیسے نبی سے بھی نہیں پوچھتا کہ تمہیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے. تو اگر عام نفس ہو، حتی نبی کا بھی نفس ہو، تو پروردگار بس لے کر چلا جاتا ہے. وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو تھوڑی سی دیر کے لیے روکے. اب ہزاروں مرتبہ مجالس میں سنتے ہیں کہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، بولے اتنی اجازت دے دو کہ سائے میں چلا جاؤں. مگر موت نے کہا کہ یہ اجازت تو آج تک کسی کو نہیں ملی تو تمہیں کیسے ملے گی؟ اس کی طرح سے تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا. پروردگار کا تکبر کسی کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. اس نے سلیمان سے کہا کہ میں کسی سے اجازت نہیں لیتا، کہا ایک در ایسا بناؤں گا بنانے کے لیے تجھے اجازت دوں گا. اور کوئی بھی نفس ہو ثم الینا ترجعون، اس میں جانا پڑتا ہے. مگر
نفس مطمئنہ کو زبردستی نہیں لے جایا جاتا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو خود سے پلٹا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ سرکار سید الشہداء کا تشخص ہے کہ آپ کو ندا دی جا رہی ہے، ارجعی یعنی تم خود سے پلٹاؤ اپنے پروردگار کی طرف، جب تک تم راضیہ بھی ہو اور مرضیہ بھی ہو، خدا سے تم راضی ہو اور تمہارا خدا تم سے راضی ہے۔ ان عناوین سے بہت سی باتیں اب تک آپ کی خدمت میں پہنچی ہوگی۔ اس کے بعد کا جو ایک جملہ ہے اور ایک آیت ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھ کر ایک ہی سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نفس مطمئنہ کو اپنے بندوں میں شامل ہونے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، جبکہ اگر کوئی نفس مطمئنہ نہ بھی ہو، نفس امارہ ہی کیوں نہ ہو، یا خدا کو نہ بھی مانتا ہو، تو وہ ہے تو خدا کا بندہ ہی۔ بھائی بندہ اللہ کے معبود ہونے کا انکار کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں بہت سے اجیان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے بنی، اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ تو بہت سے افراد ہیں جو اللہ کے معبود ہونے کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کسی کے بندہ ہونے کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے بنایا اس نے، خلق اس نے کیا ہے۔ تو جب سب بندے ہیں جو تیری عبادت کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، نہ کریں، تو پھر یہ حسین سے نفس مطمئنہ سے کیوں کہہ رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو یہ کون سے بندے ہیں؟ جواب آیا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کا تشخص ان کے مرتبہ نبوت اور رسالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی عبودیت کی بنیاد پر وہ پہچانا جاتا ہے۔ یعنی ایک مقام عبودیت ہے کہ اگر وہ کسی کو مل جائے تو پھر مقام رسالت بھی اس سے چھوٹا نظر آتا ہے، مقام نبوت بھی اس سے چھوٹا نظر آتا ہے، مقام امامت بھی اس سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ دلیل یہی پیغمبر اسلام ہے جن کو اللہ نے تمام مناسب عطا کیے، تمام مقام اور مرتبے آپ کو عطا کیے ہیں، مگر جب سب سے بڑا تمغہ دیا تو نہ تو یہ کہا کہ میں رسول ہونے کی بنیاد پر یہ تمغہ دے رہا ہوں، نہ تو نبی کہا کہ نبی ہونے کی وجہ سے یہ عہدہ ان کو دیا جا رہا ہے، نہ عصمت کا تذکرہ کیا کہ چونکہ معصوم ہے لہٰذا یہ شرف ملا۔ کون سا شرف؟ شرف سفر معراج۔ پیغمبر اسلام کو سفر معراج پر بلایا، قاب قوسین تک بلایا، ان سے پہلے نہ کوئی پہنچا وہاں تک، نہ ان کے بعد کوئی پہنچنے والا ہے۔ البتہ انبیاء کو معراج ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کو معراج ہوئی، حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی، مگر معراج محدود حد تک ہے۔ لیکن سرکار سید الشہداء کے جدے مبارک کو یعنی پیغمبر اسلام کو قاب قوسین تک بلایا۔ تو یہ سفر معراج جب پیغمبر اسلام کے حوالے کیا گیا تو اللہ قرآن میں جہاں جہاں سفر معراج کا تذکرہ کرتا ہے وہاں نہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کو معراج کو لے کر جا رہا ہوں، نہ کہتا ہے کہ میں رسول کو لے کر جا رہا ہوں، بلکہ جہاں معراج کا تذکرہ کرتا ہے وہاں عبودیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور فرمائیں مثال قرآن کے 2 سورے ہیں جس میں معراج کا باقاعدہ تذکرہ ہے۔ ایک سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور ایک سورہ ہے سورہ نجم جس کی آیت نمبر 10 میں معراج کو ذکر کرتا ہے۔ سورہ اسراء میں کہتا ہے، آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے خدا کی ذات جو لے کر گئی ہے اپنے بندے کو، بعبدہ یعنی رسول کو نہیں لے کر گئی معراج پر، پروردگار کی ذات نبی کو معراج کی سیر نہیں کرا رہی، بعبدہ اس کے بندہ ہونے کی بنیاد پر اسے سیر کرائی جا رہی ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یہ سیر ہوگی اور مسجد اقصی تک ہوگی۔ تو سورہ اسراء میں معراج کا تذکرہ پیغمبر کو نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ احمد، نہ محمد، نہ تاسین، نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اللہ نے پیغمبر کو جتنے مقامات دیے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایک لقب یا نام ضرور دیا ہے، مگر معراج کا ذکر کرتا ہے تو عبودیت کا تذکرہ ہے۔ سورہ اسراء میں بھی یہی کہتا ہے۔ سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، پروردگار ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم کھا رہا ہے۔ اگر ستارہ ٹوٹے تو یہ عام طور پر الہدے توہم ہے، لیکن اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے، مگر ٹوٹ کر زہرا کے دروازے پر آئے تو لائق قسم ہو جاتا ہے۔ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، السلام علیکم، اس ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا اور گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کبھی بھی تمہارا صاحب ماذ اللہ، تمہارا رسول، تمہارا یہ نبی، یہ کبھی بھی خدا نہ خاصہ اپنے راستے سے ہٹا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، کئی مرتبہ ان کے عقل کے اوپر ماذ اللہ نعوذ باللہ، ان کے شعور کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی۔ قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہے۔ پیغمبر پر نہ خدا نہ خواستہ بے شعوری کی حالت آتی ہے اور نہ پیغمبر کبھی اذیان کرتے ہیں۔ تو اب اگر تاریخ میں
کسی نے پیغمبر پر ہجران کا الزام لگایا تو وہ صرف منافق نہیں ہوگا بلکہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا اور مرتد قرار پائے گا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے معاذ اللہ صاحب کو مانا غوا ہمارا رسول کبھی بھی بہتتا نہیں ہے معاذ اللہ. اس کے اوپر ہجران تعین نہیں ہوگا. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی صفات بیان ہوتی ہے بلکہ وہ تو اتنا محتاط ہے وما ينطق عن الهوى وہ اپنی مرضی سے وہ کلام تک نہیں کرتا مگر یہ کہ جب ہم پیغام پہنچاتے ہیں اس تک تب وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے. اگر آپ سورہ نجم پڑھیں گے تو بڑے عجیب عجیب گوشے آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے. اللہ نے 9 آیتوں میں پیغمبر اسلام کے شرف کو بیان کیا ہے کہ کبھی وہ بہتے نہیں, کبھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے. ہاں اگر پیغام خدا آ جائے تو پہنچانے سے پھر روکتے نہیں ہے. اللہ پیغمبر اسلام کا یہ شرف ہے. لیکن جب مجلسیں ہوتی ہے, جب کوئی ممبر پر آتا ہے تو کبھی وہ سرنامہ سخن قرار دیتا ہے قرآن کی آیت کو, یعنی قرآن کی آیت سے شروع کرتا ہے, کبھی معصوم کی حدیث سے شروع کرتا ہے, اور کبھی کیا کہتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی ہے. یہ 3 عنوان ہوتے ہیں کہ جس کے بالکل اطراف میں پوری تقریر ہوتی ہے یا موضوع کو بیان کیا جاتا ہے. آیت, حدیث اور حدیث قدسی. فرق کیا ہے تینوں میں؟ کسب آیت وہی جسے قرآن کہتے ہیں, یعنی جس میں مفہوم بھی پروردگار کا ہوتا ہے کہ کیا پہنچانا ہے, اور الفاظ بھی پروردگار کے ہوتے ہیں. یعنی نبی کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ زیر و زبر کو ادھر ادھر کر دے, منوعات پہنچانا ہوتا ہے. جیسے الفاظ آئیں گے, جیسا پیغام آئے گا ویسا امت کے حوالے کر دیں. حدیث کیا ہے صاحب؟ حدیث وہ ہے کہ جس میں الفاظ بھی معصوم کے ہوتے ہیں اور مفہوم بھی معصوم کا ہوتا ہے. آیت وہ ہے جس میں مفہوم بھی پروردگار کا, الفاظ بھی پروردگار کے. حدیث جس میں مفہوم بھی معصوم کا اور الفاظ بھی. ایک ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہے؟ کہا صاحب حدیث قدسی کو دوہرا شرف حاصل ہے. اس میں مفہوم پروردگار کا ہے, پیغام اللہ کے یہاں سے آتا ہے. الفاظ کی اجازت ہوتی ہے اس معصوم نبی کو کہ جیسے چاہے اپنے الفاظ میں لوگوں تک ایک مفہوم پہنچا دے. یہ 3 عنوان ہو گئے نا, آیت, حدیث, حدیث قدسی. آیت میں پیغمبر کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ واو کو پیش کر دیں, یہ کو زیر کر دیں, الف کو زبر کر دیں. جیسا آئے گا ویسا پہنچانا ہوگا. پیغمبر اسلام پر کتنے برس تک کی آیتیں آئیں؟ 23 برس تک. 12 برس مکے میں ہیں اور 11 برس پیغمبر اسلام مدینے میں ہیں. 23 برس تک پیغمبر اسلام پر آیتیں آتی رہیں. کتنی آیتیں آئیں؟ 6236. وہ مشہور ہے 6666 پہ کرنا. حقیقت کتنی آیتیں؟ 6236 آیتیں. عزیز گرامی, پیغمبر اسلام 23 سالہ زندگی میں 6236 آیتیں جیسی ادھر سے آتی تھی ویسی پہنچا دیا کرتے تھے. اب میں آپ سے ایمانداری سے پوچھوں کہ ابھی مجلس تمام ہوگی 40 50 55 منٹ کے بعد, 55 منٹ میں پڑھوں گا, 40 50 پڑھوں گا. اس 50 منٹ میں جو میں تقریر کروں گا کچھ لوگوں کو اچھی لگے گی, کچھ کو نہیں پسند آئے گی. تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد کبھی اس مجلس کا تذکرہ ہوگا, کہیں بھی تذکرہ ہوگا دوستوں میں یا کسی بھی گھر میں بیٹھ کر کہ صاحب یہ پڑھا, یہ پڑھا, یہ پڑھا, یہ پڑھا. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جب میری مجلس کو نقل کرے گا جو 40 منٹ پڑھی گئی ہے وہ ہوں بہو وہی الفاظ استعمال کرے گا جو میں نے استعمال کیے؟ استعمال نہیں کر سکتے. 40 منٹ کی تقریر میں کر کے جاؤں, آپ ہوں بہو استعمال نہیں کر سکتے, بیان نہیں کر سکتے. میرے جیسا گناہگار اگر 40 منٹ بولے آپ ہوں بہو نہیں بیان کر سکتے. پیغمبر 23 برس تک جیسا ادھر سے آتا تھا ویسا پہنچاتے تھے. پھر بھی احمد مسلمان کہتا ہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے. اور آپ کی امانتداری کی قسمیں تو کفار قریش کھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, آپ کو رسول نہیں مانتے, مگر سچا مانتے ہیں اور امانتدار مانتے ہیں. ہاں تو اب یہ 40 منٹ کی تقریر آپ بیان نہیں کر سکتے مگر بیان ہو سکتی ہے. کون بیان کرے گا؟ سر جو ریکارڈ کر رہا ہے, یہ جو موبائل ریکارڈ کر رہا ہے نا, ہو بہو آج سے لے کر قیامت تک اگر اس کا ڈیٹا اسپیس میں موجود رہا تو جس انداز میں میں بولوں گا, جو الفاظ استعمال کروں گا, یہ ویسے ہی سنائے گا. کیوں سنائے گا؟ کیونکہ ہم سب ہیں خاک کے پتلے. اس کے اندر انسانی ہاتھوں سے بنا ہوا ایک نور داخل ہو چکا ہے. اگر خدا کی قسم نور داخل ہو جائے تو اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ جیسا ہو ویسا بیان کر دیا جائے. ہمارے جیسا انسان ایک نور بنائے تو وہ سب کر دیتا ہے. خدا جسے اپنے نور سے
یہ تو اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے، جب آیت آتی ہے تب وہ بیان کرتے ہیں۔ اب جب سورہ آگے بڑھتا ہے 9 آیتوں میں پیغمبر کے فضائل، 10ویں آیت میں پیغمبر کا مقام بتایا جاتا ہے کہ جب ہم سفر معراج پر مصطفیٰ کو لے کر گئے تو جنت دکھائی، کوثر، سلسبیل، جہنم کا عذاب، سب کچھ دکھا دیا۔ پھر آیت آتی ہے اللہ اکبر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اگر آپ آغاز میں سے میرے ساتھ تھے کہ معراج کا قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں نہ نبوت کا تذکرہ ہے، نہ رسالت کا تذکرہ ہے، نہ عصمت کا تذکرہ ہے، نہ طہارت کا تذکرہ ہے، عبودیت کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی سورہ اسراء میں، اور سورہ نجم میں کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر ہم نے سفر معراج پر اپنے بندے کی طرف وہ وحی کر دی کہ ماں اوہا، جو وحی کرنا چاہیے تھی۔ دیکھیں وحی کی گئی ہے مصطفیٰ پر، مگر اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے پر وحی کی ہے، تو یہ شرف ہے، عبودیت ہے۔ مگر اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک سوال تو پیدا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ معراج کی ساری باتیں بتا رہا تھا تو یہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ یہ چھپایا کیوں ہے کہ کون سی وحی کی گئی؟ دیکھیں آج کا ترقی یافتہ دور ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پاسورڈ لگا کر اور کوڈ ورڈ بنا کر بڑی ترقی کر لی ہے، جبکہ پروردگار نے 14 صدی پہلے اس حرف ماں کو پاسورڈ بنا دیا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندے کی طرف وہ پیغام پہنچا دیا کہ ماں اوحا، جو پہنچانا چاہیے تھا، بتایا ہی نہیں کیا پیغام تھا۔ معراج پر کیوں بلایا، کون سا پیغام دینا ہے، کون سے نہیں دینا ہے، یہ پروردگار نے بتا ماں میں چھپا دیا۔ اور فرمائے تو اب جب ماں کو پاسورڈ بنایا تو پاسورڈ کا قانون ہوتا ہے۔ قانون کیا ہے کہ جس حرف سے لاک لگایا گیا ہے، دیکھیں اس لاکنگ کی وجہ سے بہت سے مسئلے خراب ہوئے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو شیطان اپنی کوششوں میں بڑا اضافہ کرے گا، بہت محنت کرنے لگ جائے گا، بہت محنت کرے گا۔ اور میں یاد کرتا ہوں کہ جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، فرشتے ترقی نہیں کرتے، فرشتے ترقی نہیں کرتے، وہ جہاں پر تھے وہیں پر ہیں۔ جبریل امین 1,00,000 برس پہلے جہاں پر تھے آج تک وہیں پر ہیں، قیامت تک وہیں رہیں گے، ان کے مقام میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ مگر کوئی بھی فرشتہ جس کو اللہ نے جتنا بنا دیا بس وہ اتنا ہی ہے، اس کے اندر ترقی کا اس میں وہ ورژن رکھا ہی نہیں کہ اس کو اپڈیٹ کیا جا سکے۔ مگر انسان اور جناتوں کو اللہ نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے کو اپڈیٹ کر سکے اور چاہے تو اپنے کو آؤٹ ڈیٹ کر دیں، یعنی یہ چاہے وہ آگے بڑھ جائے اور چاہے پیچھے چلے جائے۔ قرآن اسی کا تذکرہ کرتا ہے کہ انسان کے اوپر ہے، چاہے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جائے، فرشتہ نہیں کہا، جو یہ فرشتہ تو رک جائے گا نا، فرشتوں سے آگے نکل جائے، اور کبھی کیا ہوگا خدا نہ خاصہ یہ جانور یا اس سے پست ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو ذمہ داری انسان کی ہے وہی ذمہ داری جنات کی ہے۔ تو دونوں کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ یہ عنصر رکھا گیا کہ وہ ترقی کرتے ہیں۔ تو انسان جیسے جیسے اپنے لیے ترقی کر رہا ہے ویسے ہی ابلیس بھی ان ترقی کے تمام چیزوں کو، ترقی کی تمام چیزوں کو، ترقی کے تمام مسائل کو اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے انسانیت کو خدا سے دور کر رہا ہے۔ دیکھیں میں نے خلاصہ آپ کو بتایا امام علی مقام کی پوری داستان کا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو شیطان بہت زیادہ محنت اور 2 چیزیں وہ ضرور کرے گا۔ کون سے ہوگا؟ ہوشیار رہنا، یہ 2 کام شیطان کرے گا۔ ایک کام یہ کرے گا کہ وہ رشتوں کو توڑائے گا، وہ رشتے توڑائے گا۔ اب 2 طرح کے رشتے ہیں، ایک ہے مومنین کا آپس میں رشتہ، المومن اخو المومن، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو ایک رشتہ ہے ہمارا ایمانی، اور ایک رشتہ ہے ہمارا گھروں والا، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بیٹی ماں کا رشتہ، زوجہ اور شوہر کا رشتہ۔ تو فرمانے تو امام نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو یہ رشتوں کو توڑائے گا۔ تب فائدہ کیا ہوگا؟ مومنین میں آپس میں خلفشات کیوں پیدا کرے گا؟ اگر مومنوں میں اتحاد ہوگا، اگر مومنوں میں اتفاق قائم ہو جائے تو جہاں مومنین ایک ساتھ مل کے جمع ہو جاتے ہیں پروردگار اس مقام پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہاں مومنین جمع ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں روایات میں فرقہ جعفری میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مردے کے نماز میں 40 لوگ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں نے اس سے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو اللہ کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا، ہم نے بہت کچھ دیکھا، مگر تم کہہ رہے ہو تو تمہاری بات ٹھیک ہے، ہم اس کو خیر ہی سے نوازیں گے۔ یہ کہا گیا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دعا کرنا ہو، مولانا امام سجاد فرماتے ہیں، مولانا امام پنجم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اجداد دعا کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ مستجاب الدعوہ ہے، دعا کریں گے تو باب کعبہ سے ٹکرائے گی، قبول ہوگی، مگر
جب ہمارے اجداد دعا کرنا چاہتے تھے تو گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم دعا کریں گے تم آمین کہنا. تو کسی نے کہا کہ مولا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے گھر والے آمین کہیں گے. تو کہا کہ بعض اوقات دعا کرنے والے کی دعا اگر قبول نہ بھی ہوتی ہو تو آمین کہنے والے کی آمین کی وجہ سے اللہ دعا کو قبول کرتا. تو یہ آمین کب ہوگا؟ یہ مومنین کب جمع ہوگا؟ جب ان میں ایک ہمدلی ہوگی, ان کے اندر ایک اتفاق ہوگا, ایک اتحاد ہوگا. تو شیطان سب سے بڑی آخر زمان میں کوشش کیا کرے گا؟ مومنین میں اختلاف ہو جائے, اختلاف ہو جائے. جتنا اختلاف ہوگا اتنا غضب نازل ہوگا. اگر اتحاد ہے تو پھر رحمت نازل ہوگی, اختلاف ہے تو غضب نازل ہوگا. تو اب یہ مومنین میں آپس میں اختلاف کرے گا, کبھی عقیدے کے نام پر, کبھی عمل کے نام پر, کبھی اخلاق کے نام پر, کبھی اصولی کے نام پر, کبھی ملنگی کے نام پر, کبھی اخباری کے نام پر. یہ اختلاف بہرحال ہوگا مومنین کے درمیان, یہ شیطان کرے گا. اور گھروں کے اندر بھی وہ رشتے توڑائے گا. گھروں کے اندر کیا کرے گا؟ کہ صاحب کو رشتے توڑواتا ہے. بھائی بھائی میں اختلاف پیدا کر دے گا, باپ بیٹے کے اندر ایک دراز ڈال دے گا, بہن بہن کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. تو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں نسل اتنی باتربیت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ بالکل آپ کے تجربے کی بات ہے اور میرے تجربے کی بات ہے کہ جب جوائنٹ فیملی کا نظام ہمارے یہاں تھا تو نسلیں کتنی باتربیت ہوتی تھی. بھائی ایک بچہ پیدا ہوا, اس کو باپ بھی دیکھ رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی, دادا بھی دیکھ رہا, دادی بھی دیکھ رہی, پھوپھا بھی دیکھ رہے ہیں, چچا بھی دیکھ رہے ہیں. بچہ ایک ہے, دیکھنے والی اتنی آنکھیں. تو نسل باتربیت ہوتی تھی. پھر ہم ویسٹ کے کلچر سے معلوم ہو گئے, ہم نے اپنا کلچر ادھر ڈالنا شروع کیا اور پرائیویسی کے نام پر ہم نے جوائنٹ فیملی کا نظام بالکل ختم کر دیا. نقصان یہ کیوں کیا؟ ہم نے سوچا ترقی کی وجہ سے, مگر یہ شیطان کی کاوش تھی کہ جب رشتے ٹوٹیں گے, جب یہ دور دور ہو جائیں گے سب پرائیویسی کے نام پر, تو بچہ پیدا ہوا وہاں جہاں پہلے 10 آنکھیں تربیت کر رہی تھی, وہاں کتنی آنکھیں تربیت کر رہی ہیں؟ 2 باپ کی اور 2 ماں کی آنکھیں. باپ اپنے کام پر چلا گیا, عورت وہ کہتی ہے کہ صاحب میں بھی اس ترقی یافتہ دور کی ہوں, تم سے کم تھوڑی ہوں, تم نوکری کرو گے تو ہم بھی نوکری کریں گے. تو اب وہ بچہ اکیلا گھر میں پڑھ رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ شیطان جو بھی رشتے توڑواتا ہے نسل بے تربیت ہو جاتی ہے. جب وہ رشتے توڑواتا ہے تو ایک کام سے تو نہیں, آسانی سے تو نہیں ٹوٹتے. کیا کرتا ہے کہ صاحب وہ کچھ رشتوں میں پڑے ہوئے پردے کو پارا پارا کر دیتا ہے اور جن رشتوں میں پردے نہیں ہیں ان میں پردہ ڈال دیتا ہے. ہر رشتے میں پروردگار نے پردہ رکھا ہوا ہے, پردہ رکھا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں کوئی پردہ نہیں. آخر زمان میں وہ کیا کرے گا کہ صاحب وہ چیزوں کی ارزش کو بدلے گا. یعنی یہ جو رشتے توڑوانا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ چیزوں کی ارزش. اور آپ سنتے ہیں بچپن سے کہ عزیز کو ذلیل بنا دے گا, ذلیل کو عزیز بنا دے گا, سفید کو کالا اور کالے کو سفید. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے افراد کہ جو علماء کی صورت میں ممبروں سے آ کر اگر قوم کی اصلاح کرنا چاہیں تو انہیں فیس بک پر گالیاں دی جا رہی ہیں. اور وہ افراد جو حکومت کے بدلتے ہی اپنے کپڑوں کے ساتھ حج ہاؤس کا بھی رنگ بدل دیں, ان کے نوحے پر اچھل اچھل کے ماتم کیا جاتا ہے. تو عزیز کو ذلیل بنایا جا رہا ہے, ذلیل کو عزیز بنایا جا رہا ہے. تو یہ شیطان کی کاوش ہے آخر زمان میں. آپ بہت سے لوگ نہیں پہنچے, اچھا ہوگا نہیں پہنچے. سلامات بھیجو. تو آخر زمان میں کیا ہوگا کہ جو عزت کے اسباب ہیں انہیں ذلت کے سبب بنا دے گا, اور جو ذلت کے اسباب ہیں انہیں عزت کا شرف بنا دے گا. یہ شیطان کرے گا. غور فرمائیں. تو اب اس نے کیا کیا کہ سب جن رشتوں میں اللہ نے پردے رکھے تھے وہاں پردوں کو توڑ دے گا, اور جہاں کوئی پردہ نہیں ہے وہاں پردہ ڈال دے گا. اور اس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں. ہم دعا قبیل میں ہر شب جمعہ آج بھی حوصلوں قرار کر کے آئے ہوں گے, جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے, تو اس میں کچھ گروہ ہیں, گناہوں کے زمرے ہیں, یعنی گچھے ہیں. کیسے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلا کے نازل ہونے کا یا نقمت کا سبب بن جاتے ہیں. نعمت کو تبدیل کر دیتے ہیں نقمت کو. نقمت کیا ہے کہ نعمت کی شکل بدل جاتی ہے, بجائے اس کے کہ انسان کی انسانیت اوپر جائے اس کی شیطانیت اوپر چلی جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو حبس کر لیتے ہیں, قید کر لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں تمہارے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری جو آواز ہے وہ باب اجابت تک نہیں پہنچے گی. یہ گناہ بادل کی صورت میں تمہاری آواز کو روک لیں گے. امام نے فرمایا کہ ان گناہوں کی بھی معافی مانگو. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. بہت سے گناہ ہیں, اس میں ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحدث الاسم. پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہماری عصمت کے پردے کو چاک چاک کر دیتے ہیں, جو عصمت کا پردہ پھاڑ دیتے ہیں. مطلب کیا اس کا؟ یعنی کچھ رشتوں میں اللہ نے پردے رکھے ہیں اور کچھ رشتوں میں پردے نہیں رکھے. شیطان کیا کرے گا؟ سفید کو سیاہ, سیاہ کو سفید کرے گا. تو اب جن رشتوں میں پردے تھے اس نے ان پردوں کو ہٹا دیا. کیسے ہٹایا؟ باپ اور بیٹے کے درمیان احترام کا پردہ تھا,
مگر شیطان نے اپنی کاوشیں کی. اب باپ نے بیٹے کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھا تو کہاں جا رہے ہو, یہ بات غلط ہے, یہ کام غلط ہے, یہ تمہارا طریقہ غلط ہے. تو اب وہ پردہ احترام کا اس نے پھاڑ دیا اور اپنے باپ پر غراتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم دنیا کہاں پہنچ گئی, تم پرانے زمانے کے ہو, ہم نئے زمانے کے. یہ غراتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ جو احترام کا پردہ تھا وہ چاک چاک ہو گیا. ماں نے بیٹی کو روکا, فلاں راستے پر نہ جاؤ, فلاں کام نہ کرو, فلاں سے نہ ملو, یہ کام نہ کرو. اب وہ بیٹی اپنی ماں پر غراتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ماں اور بیٹی کے درمیان غیرت کا پردہ تھا, باپ اور بیٹے کے درمیان احترام کا پردہ تھا, بھائی اور بھائی کے درمیان وفاداری کا پردہ تھا, بھائی اور بہن کے درمیان عفت کا پردہ تھا. ابلیس نے سارے پردے پھاڑ دیا. بیٹی ماں پر غراتی ہوئی نظر آتی ہے. تم پرانے زمانے کی ہو, تمہیں کیا معلوم آج کی دنیا کہاں چلی گئی, آج کی ترقی یافتہ دنیا کہیں آ گئی, تم اپنے کام سے کام کرو. یہ جو چیختی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو وہ جو پردہ تھا نا عفت اور حیا کا, غیرت اور احترام کا, وہ پارا پارا ہو گیا. جن رشتوں میں پردے تھے وہ پردے چار چار. ایک رشتہ ایسا بنایا تھا اللہ نے جہاں کوئی پردہ نہیں تھا. کون سا رشتہ؟ زن و شوہر کا رشتہ. اور یہاں ایسا کر دیا اللہ نے کہ قرآن میں کہا کہ انتا لباس لہن, تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتایا کہ بدن اور لباس میں بھلا کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں, لباس خود پردہ بنتا ہے انسان کے لیے. تو جس رشتے میں اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا, ابلیس نے جیسے جہاں پردے تھے ان کو پارا پارا کیا, تو جہاں پردہ نہیں تھا وہاں ایک پردہ لا کر ڈال دیا. ابھی کون سا پردہ ہے؟ یہ پردہ ہے موبائل پر پاسورڈ کا پردہ, یہ پردہ ہے موبائل پر کوڈ ورڈ کا پردہ, یہ پردہ ہے پیٹرن کا پردہ. آج شوہر زوجہ سے لاک لگائے ہوئے, زوجہ شوہر سے کچھ چھپا رہی ہے, حالانکہ پروردگار نے اس رشتے میں کچھ چھپایا ہی نہیں تھا, اور آج پرائیویسی کے نام پر ایک دوسرے سے چھپایا جا رہا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرائیویسی ہے. نہیں, یہ شیطان کا پھینکا ہوا ہے جال تھا کہ پرائیویسی کے نام پر ہم سب اس کے قید میں آ چکے ہیں. تو ہم اپنی پرائیویسی کو محفوظ کر رہے ہیں. آپ اپنی مجلس کے بعد ہو سکتا ہے, مجلس کا کام ہی ہے کہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے انسان. آپ میں سے کسی نے طے کر دیا کہ صاحب آج ہی میں اپنا کوڈ توڑ دوں گا, اور آج سے کوئی پردہ نہیں رکھنے والا ہوں. جب کوئی گناہ ہی نہیں کرتا تو کیوں پردہ لگاؤں؟ اب آپ اپنے گھر پہنچے, مجھے ایمانداری سے بتائیے, اب آپ اپنی سودا سے کیا کہیں گے کہ صاحب آج سے میں نے سارا کوڈ ورڈ پاسورڈ ہٹا دیا, یہ موبائل تمہارے حوالے ہو. تو اب پوچھے گی نا کہ اس کا پاسورڈ بتاؤ, کیا شکر ہوا. مجھے ایمانداری سے بتایا کہ اگر آپ نے لاک زیڈ پر لگایا ہے, وہ رات بھر یو اور ایس بناتی رہے, کھولنے والا نہیں. پوری رات وہ استعمال کرتے رہے حروف کو, وہ کھولنے والا نہیں. اچھا برعکس کر لیں کہ خواتین اپنا موبائل آپ کے حوالے کر دیں کہ صاحب کھول لو, تو کھولنے کے لیے شرط کیا ہے کہ جس حرف سے لاکنگ کی گئی ہے, جس حرف سے لاک لگایا گیا ہے اسی حرف کو ڈالنا ہوگا. تو کوڈ ورڈ کا قانون یہ ہے کہ جیسے لاک لگایا جائے گا اسی حرف سے بولا جائے گا. پروردگار نے کہا کہ جب ہم سفر معراج پر لے کر گئے تو ہم نے اپنے حبیب کو وہ پیغام دے دیا کہ ما اوہا, جو پیغام دینا تھا. اللہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پیغام کون سا ہے, ماں کے اندر پیغام کو چھپا دیا. اب جب آپ تلاشیں گے کہ صاحب یہ کون سا پیغام ہے, یہ کون سا پیغام ہے کہ پیغمبر کو معراج پر بلا کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے, تو اب تلاشنا ہوگا کہ یہ ماں کہیں کھولتا ہوا نظر آئے. کوڈ ورڈ ہے نا ماں. تو اب پیغمبر کی 23 سالہ زندگی کو ہم نے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا. پیغمبر کا پہلا سال دیکھا جتنی آیتیں آئیں وہاں ماں کھلا ہی نہیں. دوسرا سال, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, 12 سال مکے کی پیغمبر اسلام کی زندگی پہ ڈالیں, یہ ماں کھلتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. یہ کون سا پیغام ہے جو معراج پر دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اب پیغمبر کی مدنی زندگی شروع ہو گئی. پہلی ہجری آئی, دوسری ہجری سے جنگیں شروع ہو گئی. تو ہم نے کہا آپ دیکھیں ماں کہیں کھلتا ہوا نظر آئے. جنگیں بدر ہوئی, آیتیں آ رہی ہیں, ماں نہیں کھل رہا ہے. نماز واجب ہو رہی ہے 2 ہجری میں, ماں نہیں کھلتا. وضو کے احکام آ رہے ہیں, ماں نہیں کھل رہا ہے. تیسری ہجری آئی, دوسری جنگ ہوئی, فراری فرار کر گئے, مولا کائنات کامیاب و کامران ہو کر پیغمبر تک پہنچ گئے, مگر یہ ماں کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چوتھی ہجری آئی, پھر جنگیں ہوئی, فراریوں نے پھر فرار کیا, مولا کائنات فاتح کی حیثیت سے جنگ سے واپس آئے, ماں کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پیغمبر اسلام کے 12 برس ختم ہوئے مکے کے, 10 برس ختم ہونے والے ہیں مدینے میں. میں پریشان کہ یہ ماں کہیں تو کھلتا ہوا نظر آئے. پیغمبر اسلام نے ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینے میں اعلان کر دیا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں. نماز پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, زکات پہنچا دی, خمس بتا دیا, جہاد پہنچایا,
مگر حج کی جو آیتیں آئی تھی ابھی تک تمہیں حج پر لے کر نہیں گیا. تو اب یہ آخری زمانہ ہے, اب کی ذی الحجہ میں جسے حج کرنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. مسلمان تو پیغمبر کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں, میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں. پیغمبر نے جانے کا اعلان کر دیا اور ماں کہیں کھل ہی نہیں رہا, نہ مکہ میں کھلا, نہ مدینے میں کھلا, نہ جنگ میں کھلا, نہ صلح میں کھلا. نہ پیغمبر منافقوں کے درمیان ہے تب ماں کھلتا ہے, نہ مومنوں کے درمیان ہے تب کھلتا. پریشان یہ کون سا پیغام ہے کہ جو آ ہی نہیں چکا؟ پیغمبر اسلام کو بتا دیا, ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے حج بھی کر دیا, سب کچھ سکھا دیا, میں پریشان, یہ ماں اوہا ہے کیا؟ پیغمبر حج کے ارکان کو ادا کر کے پہنچے ایک میدان میں. میدان کا نام آتا ہے تو چاہنے والے خوش ہو جاتے ہیں, اور میدان کا نام آتا ہے تو کچھ کے چہرے اڑ جاتے ہیں. جو میدان سے فرار کرتے تھے ان کے چہرے اڑتے ہیں, جن کے میدان میں مولا ملتے ہیں وہ میدانوں سے خوش ہوتے ہیں. پیغمبر میدان میں پہنچے, جبریل امین 23 سال سے آ رہے تھے, پھر آگے پیغمبر کو تعجب ہی نہیں ہوا, مگر اب جو آئے تو کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ, اے حبیب خدا ذرا پہنچائیے. تو پیغمبر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے کہ پہنچانا کیا ہے, وہ بھی چپ ہو گیا. یا ایھا الرسول بلغ, کہا آگے پتہ ہی نہیں, باقاعدہ یہ ہے ہمارے تفسیر میں. اس نے کہا آگے تو کوئی پیغام ہی نہیں, کبھی تو پہنچانا کیا ہے؟ کبھی جتنا اللہ نے مجھے دیا تھا اتنا آپ کو پہنچا دیا. میری امانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا لاتا ہوں اتنا پہنچاتا ہوں. یہی ٹکڑا آیا یا ایھا الرسول بلغ, کہا جواب پوچھ کیا پہنچانا کیا ہے. اب جبریل امین دوبارہ پہنچے تو پھر پیغام لے کر آئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, وہ جو نازل ہو چکا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. پیغمبر انتظار کر رہے, کہتے ہیں جبریل تم نے نمازیں لے کر آئے, ہم نے نمازیں پہنچا دی, تم نے روزے کا حکم سنایا, ہم نے وہ پہنچایا, تم نے حج کے ارکان سکھائے, ہم نے وہ بتایا, تم نے زکات کا نصاب سنایا, ہم نے وہ بتایا. اب تک سارے پیغامات احکام کی صورت میں لائے جو پہنچائے, آج یہ تم پہلیاں کیوں بجھا رہے ہو کہ جو نازل ہو گیا؟ جبریل نے کہا نبی خدا وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, وہاں تو مجھے آپ لے کر نہیں گئے تھے. صلوات ہے اب وہاں تو لے کر نہیں گئے تھے, وہاں پہنچے تو میں نے تو ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ اس کے آگے لیا تو پھر بھالے کون چل جائیں گے. اب پیغمبر کو یاد آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ وہ جو معراج میں پہنچایا گیا تھا, کہ ماں نے جسے چھپایا ہے اس ماں کو کھولا ہے. ماں انزل الیک من ربک, وہ جو نازل ہوا تو تمہارے پروردگار کی طرف سے. کیا پہنچایا؟ ولایت امیر المومنین کو. رخ کا جملہ کہہ دوں, یعنی مصطفیٰ کو نبوت ملی تو آسمان سے فرشتہ زمین پر آیا, رسالت ملی تو فرشتہ زمین پر آیا, تطہیر ملی تو فرشتہ زمین پر آیا. مگر پیغمبر کو دو عہدے ملنا ہے جن کو زمین پر نہیں بھیجا جائے گا بلکہ پیغمبر کو لینے جانا ہوگا. ایک نور فاطمہ, ایک تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے پہنچا دیا. اچھا وہ پہنچانے سے پہلے پھر جبریل امین کا انداز گزرا, وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہ تم نے اگر نہ انجام دیا. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سب پڑھتے ہیں, یاد کیوں پڑھنا ہے؟ ابن حسن نونہوی کا جملہ تھا کہ ولایت امیر المومنین کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ہم سب انشاءاللہ ان کی شفاعت میں شامل ہیں. بڑی خدمت کی ہے انہوں نے ممبر سے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیے حبیب خدا جیسا اللہ کا خاص بندہ, ولایت کے معاملے میں اللہ ان سے بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو جب پیغمبر سے کہا جا سکتا ہے تو ابن حسن سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, اور آپ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ سنا. اگر یہ نہ کیا آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا. رسالت میں نمازیں ہیں, رسالت میں روزہ ہے, رسالت میں حج ہے, رسالت میں توحید ہے, رسالت میں رسالت ہے, رسالت میں قیامت ہے, مگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ. یہ کیا مطلب ہے؟ ولایت اتنی اہم کیوں ہے کہ یہ نہ پہنچی تو کچھ نہ پہنچے گی؟
کہا اس لیے کہ ولایت کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے اظہار سے دلوں کا حال معلوم نہیں ہوتا. نمازوں کے ذریعے دلوں کا حال معلوم نہیں ہوتا. روزے کے ذریعے نماز اہم ہے اتنی کہ یہ قبول نہ ہوگی تو کچھ قبول نہیں ہوگا, مگر نمازوں سے دلوں کا حال معلوم نہیں ہوتا, اس لیے کہ جب تک بات نماز کی تھی عزازیل بھی علیہ السلام تھا. اس کو نمازوں سے کہاں گریز تھا, اس کو عبادت سے کہاں گریز تھا, اس کو سجدے سے کہاں گریز تھا. جب تک معاملہ عبد اور معبود کا ہو عابد کو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر جیسے ہی کہا کہ نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ولی خدا آئے گا جیسے آدم کہا جائے گا, جیسے حجت خدا کہا جائے گا, بس جیسے ہی خدا اور بندے کے درمیان ایک ولی خدا آیا عبادتوں کی حقیقتیں سمجھ میں آ گئی. نے کہا کہ حبیب اگر ولایت نہ پہنچائی تو کیسے معلوم ہوگا کہ ابلیس کون ہے اور عزازیل کون ہے. اگر ولایت نہ پہنچائی تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس کا روزہ روزہ ہے کس کا روزہ فاقہ ہے. اللہ اکبر. اور فاقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ جو توڑ دیا جائے اسے فاقہ کہا جاتا ہے, جسے کھولا جائے اسے روزہ کہا جاتا ہے. روزہ کھولنے کے لیے قرآن کی آیت تم اس روزے کو تمام کرو الیل, رات تک. جو ہوگا تو روزہ تب روزہ ہوگا جب رات تک رکھا جائے. کسی عالم سے پوچھا کہ صاحب یہ رمضان میں تراویح کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولنے کی سزا ہے. صلوات بھیجے تو یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ شیطان انجام دے گا, مگر جب ولایت کا معاملہ آئے گا تب سمجھ میں آئے گا. اچھا یہ بھی آپ غور فرمائیں, آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر دوں, میرا موبائل مل نہیں رہا, مجھے معلوم بھی نہیں کتنا لیتا ہے. صلوات بھیجے غور فرمائیں کہ پروردگار نے کہا علم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے. اس لیے اہم ہے کہ جب تک یہ ولایت نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آ سکتا معاملہ. اب تو معبود کہہ رہا دیکھیے نماز کے نام پر بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اللہ اکبر کہہ کر گلے کاٹے جاتے ہیں, تو کیسے سمجھ میں آئے گا یہ حیوان ہے یا انسان ہے. وہ ولایت ہے جو بتاتی ہے کہ انسانیت کیا ہے, شرف کیا ہے, مقام. تو اب ابلیس بھی کیا کہتا ہے میرے بعد تیری عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہو, لیکن اس کا سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ اللہ نے کبھی آدم کا سجدہ کرایا ہی نہیں تھا, سجدہ اس دن بھی اللہ کا تھا. یہ بھی تباہوں میں لوگوں کو کہ شاید آدم کا سجدہ تھا, نہیں سجدہ غیر خدا کا آرام ہے, اس دن بھی آدم کا سجدہ نہیں تھا. پھر یہ کیوں کہا کہ روح ڈال دوں, تو مسئلہ یہ تھا کہ آدم کو اللہ نے عرش الہی پر وہی حیثیت دے دی تھی جو زمین پر 4 کونوں والی عمارت کو حیثیت دی ہے, یعنی کعبے والی حیثیت. کعبے والی حیثیت بھائی اللہ کا سجدہ آج بھی ہے, مگر صرف کعبے کی ہوگی. کوئی بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے نماز میں تو نماز باطل, حالانکہ وہی سورے پڑھے, وہی دعا پڑھے, وہی نماز پڑھے, وہی رکعت پڑھے, اسی خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھے, اسی وضو باندھ کے یا کر کے پڑھے, مگر یہ نماز قبول نہیں ہوگی. کیونکہ جب سجدے ہوں گے تو کیا پڑھا جائے گا یہ بھی خدا بتائے گا, کدھر پڑھا جائے گا یہ بھی خدا بتائے گا. تو جیسے کعبے کو اللہ نے قبلہ زمین پر بنایا تھا, آسمان پر آدم کو قبلہ بنا دیا تھا. کا سجدہ میرا ہوگا مگر صرف اس کی ہوگی. مگر اس نے کہا پروردگار یہ سجدہ معاف کر دے اور بدلے میں ایسا سجدہ کروں گا کہ قیامت پہ سر اٹھاؤں گا. کیا جواب آیا؟ ملعون تو یہ چاہتا ہے کہ تو میری عبادت ویسے کرے جیسے تو چاہتا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں, لیکن میری بارگاہ سے نہیں کرتا. تو اب غور فرمائے عزیزان گرامی, اگر یہ آدم والا قصہ نہ ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے سوچے, اللہ ہم جیسوں کو دنیا میں بنانے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں, ارادہ ہی نہ کرتا, آدم کو بناتا ہی نہ, تو آج شیطان کا اسٹیٹس کیا ہوتا؟ جو اسٹیٹس جبریل کا ہے وہی اس کا ہوتا. جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, یہ 4 مقرر فرشتے, اور ان کے برابر میں عبادت کرتا تھا عزازیل, جس کو ہم ابلیس کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ آدم آدمیت والا معاملہ نہ ہوتا تو آج بھی وہ علیہ السلام ہوتا. علیہ السلام لعنت اللہ اندر سے ہے معلوم کب ہوا کہ جب بیچ میں اب جو معبود کے ولی خدا آ گیا, جب ایک کعبہ آ گیا, جب ایک قبلہ آ گیا, جب کعبہ قبلہ بیچ میں آیا ہے نا, تب سمجھ میں آیا کہ عبادتوں کی حقیقت کیا ہے. اور آدم بھی جو قبلہ تبھی بنیں گے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب ہوگا, ورنہ جب تک ڈھانچہ ہوں گے, جب تک مورت کی صورت میں ہوں گے, جب تک مجسمہ ہوں گے تب تک نہیں کہا. جب میں روح داخل کر دوں تب یہ قبلہ بن جائیں گے, تب یہ کعبہ بن جائیں گے. قرآن میں کہا گیا کہ یسألونک عن الروح, یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کسے کہا جاتا ہے, یہ تو کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سجدے میں چلے جانا. یسألونک عن الروح, یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے, اے حبیب قل الروح من امر ربی, ان سے بتائیے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا ایک امر ہے. روح اللہ کا امر ہے. جملہ کہوں کہ آدم جب تک مجسمے کی صورت میں ہے تب تک قبلہ نہیں بنے. جب اللہ نے کہا کہ میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں, جب میں اس میں اپنا امر
سجدے میں چلے جانا. یعنی جب تک ڈھانچہ ہو لائق سجدہ نہیں ہے، جب روح خدا اس کے اندر آ جائے، جب امر خدا اس کے اندر آئے تو پھر یہ ڈھانچہ قبلہ بن جاتا ہے. اسی لیے بنائیں گے تو ابراہیم، دیواریں بلند کریں گے اسماعیل، مگر لائق سجدہ تب بنے گا جب روح خدا علی رہے، جب امر خدا اس میں آ جائے. ولایت ہے، یہ حجت خدا کا حجت ہونا ہے، یہ ولی خدا کا کعبہ ہونا ہے کہ اس کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ عبادتیں خالص ہیں یا ہوا و ہوس کی بنیاد پر ہیں، سجدوں میں خضوع ہے یا پھر بس ایک عادت کے طور پر. یہ ولایت سے ثابت ہوگا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، لہذا یہ ولایت نہ پہنچائی تو پھر یہ نمازوں کی حقیقت سمجھ. معاذ اللہ، خدا نہ خاصا کوئی پیغمبر کو ڈانٹا نہیں جا رہا ہے. بہت سے آتے ہیں میرے جیسے طالب علم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا انداز بدل دیا اور رخ بدل دیا اور چہرہ بدل دیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کو جانتا ہے کہ اگر یہ ولایت نہیں پہنچاؤں گا تو نمازیں تو پیجامہ چڑھا چڑھا کے پڑھتے رہیں گے. اگر ولایت نہیں ہوگی تو ٹرک روک کے نماز پڑھی جائے گی. مگر ولایت سے معلوم ہوگا کہ یہ نماز ہے یا ورزش ہے. ولایت سے معلوم ہوگا روزہ ہے یا پاک ہے. مولا کائنات نے نہج بلاغہ میں فرمایا تھا تم لوگ پڑھنے کو نمازیں پڑھتے ہو یہ ورزش ہے تمہارے بدن کی. روزہ رکھتے ہو مگر روزہ نہیں، یہ فاقہ ہوتا ہے. بلکہ تم اپنے کو زندہ سمجھتے ہو، زندہ نہیں ہو، چلتی پھرتی لاشیں ہو. یہ مولا کائنات کے جملے ہیں کہ اگر ولایت یعنی ولایت صرف اس میں امامت نہیں بلکہ ولایت پیغمبر اسلام، بلکہ ولایت خدا، یہ تینوں ولایتیں جب تک انسان کے پاس ہوں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اس کی ولایت میں جو قیامت تک جاری رہے گی امامت کی صورت میں اور حجت کی صورت میں. لہذا حبیب خدا یہ نہ پہنچایا تو پھر کچھ نہ پہنچایا جائے گا. ایک جملہ بس کہہ دوں، حالانکہ وقت کافی ہو گیا، کہ یہ ولایت ماں میں چھپائی کیوں نہیں تھی؟ جیسے نماز آئی پیغمبر نے پہنچائی، روزہ آیا پہنچایا، یہ فاوہا الی عبدہ ما اوحا، کوئی بھائی پاسورڈ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کھول کے کہہ دیتا بھائی اعلان کرو. تو وہ اس آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا. واللہ یعصمک من الناس، حبیب خدا ڈریے مت، آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی پیغمبر کو بھی معلوم ہے، خدا بھی جانتا ہے کہ جب ولایت پیش کی جائے گی تو شریروں کا شرر آشکار ہوگا. لہذا اب سوچیں کہ آخری وقت میں پیغمبر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کے ہی ماننے والے پیغمبر کے دماغ کے اوپر شک کر رہے ہیں. اگر پیغمبر نے آتے ہی اس ولایت کو ویسے ہی پہنچا دیا ہوتا، البتہ پہنچایا ہے جو نشیرہ میں پہنچایا، مگر اس طرح سے سوال ہے کہ مجمع میں اعلان کر دیا ہوتا کہ اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاه فهذا علی المولا. تو جو پیغمبر اسلام کی 23 سال کی زندگی دیکھنے کے بعد پیغمبر کے ذہن پر شک کر کے لوگوں کو دور کر رہے تھے، وہ پیغمبر کے پاس لوگوں کو آنے ہی نہ دیتے. لہذا پیغمبر سے کہا اللہ یعصمک من الناس، میں نے اب تک ولایت کو چھپایا ہے، اب آشکار کرنا ہے، آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے. لہذا اب پیغمبر نے ولایت کو ہمارے حوالے کیا. اور اس ولایت کے لیے غور فرمائیں کہ ولایت کتنی اہم ہے. سبب جتنا بڑا ہو، مقصد جتنا بڑا ہو، قربان ہونے والے کی قربانی کے بڑے ہونے کا اندازہ بھی اسی سے ہو جاتا ہے. مولا کائنات کا مقام کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، یہ سرکار سید الشہداء کی شہادت اور قربانی کے مقام سے محسوس ہوگا. حسین وہ ہے کہ جو سیدہ شباب اہل جنت میں شامل ہے، جنت کے جوانوں کے سردار میں شامل ہے، جس کے لیے رضوان جنت درزی بن کر آ جاتا ہے. اور وہ قربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اعلان کیا انی لم اخرج بکرم ولا اشرم ولا ظالم ولا مفسد. یہ بڑا قیام، بڑا انقلاب کسی فساد کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی طغیانی کی وجہ سے نہیں، اللہ اکبر، کسی بغاوت، کسی ظلم و فساد کی بنیاد پر نہیں. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میرا یہ خروج صرف اس لیے ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کروں. اور یہ دو نام اور بالمعروف، میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں، وانہا عن المنکر، ان کو برائی سے روکوں. اللہ اکبر. واسیرا بسیرت جدی و سیرت ابی، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کر دوں اور اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کر دوں. امام حسین نے اپنے قیام کا مقصد بتایا ہے کہ امر بالمعروف ہے، نہی از منکر ہے، پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا ہے، پیغمبر کی سیرت کو اجاگر کرنا ہے، علی کی سیرت کو آشکار کرنا ہے. اور اب پیغمبر اسلام کا یہ نواسا عصر عاشورہ کے ظالموں کو خطاب کرتا ہے نا، تو یہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ میں نے حلال خدا کو حرام
کیا ہے، میں نے حرام خدا کو حلال کیا، کہ میں نے امر معروف کی جگہ امر میں منکر کر دیا، کہ میں نے نہی از منکر کی جگہ نہی از امر کر دیا، کیا لوگوں کو برائی کی طرف بلایا، نیکیوں سے روکا؟ کا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کوئی شریعت نہیں بدلی، تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر! کیا جب بابا یا بغضن نے ابھی اللہ مقاتلوں کا، ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں آپ کے بابا کے بغض میں۔ میں اتنا سننا تھا اور حسین کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ اس علی کا بغض کے جس نے حیوانوں کو انسان بنا دیا، اس علی کا بغض کے جس نے ہر جنگ میں باطل طاقتوں کو روندا اور اپنے جسم کی پرواہ نہ کی، بس علی کا نام سنا، خدا کی قسم ولایت امیر المومنین کو محسوس کیا، تلوار کو بے بیان کیا۔ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے اور ایسی جنگ ہے خدا کی قسم کہ فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! مقاتل لکھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی جنگ کا عالم یہ تھا کہ پورا میدان خالی ہو چکا تھا، سرکار سید الشہداء نے فوجوں کو بہت دور بھیج دیا تھا، 30,000 کا لشکر ہو یا 90,000 کا لشکر ہو، سارا لشکر میدان چھوڑ چکا تھا۔ عزیز و حسین نے جب میدان کو خالی دیکھا تو اپنے سر کو جھکا کر سانسوں کو تازہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر! دیکھیں شہادت مولا امام زین العابدین نزدیک ہے، بس حسین کی شہادت کا اشارہ کر کے امام چاروں کی شہادت کے 2 گوشے پیش کر کے مجلس تمام کر دوں گا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، بس آئے پڑھنے اور سننے کی شے نہیں ہوتے، تصور کریں۔ آپ نے محسوس کیا ہے نا کہ جب ذاکر مجلس پڑھتے پڑھتے تھکنے لگتا ہے تو آپ میں سے کوئی صلوات پڑھ دیتا ہے، کوئی نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی پانی پلا دیتا ہے۔ اتنی دیر میں تھکاوٹ تھوڑی دور ہوتی ہے، سانسیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حسین جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، جو 71 جنازوں کو رو چکے تھے، جو 9 میتوں کو ہاتھوں پر اٹھا چکے تھے، صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ جس کے بدن پر 33 نیزوں کے زخم تھے، 34 تلواروں کے زخم اور 250 تیر اس جسم پر لگنے والے تھے۔ حسین خستتاً 3 دن کی بھوک و پیاس، یہ پہلا موقع تھا عصر عاشورہ جب حسین نے سوچا تھوڑی سی دیر کے لیے سانسوں کو تازہ کر لوں، اس لیے کہ فوجیں دور جا چکی ہیں، حسین میتوں کو پہنچا چکے تھے، جنگ رکی ہوئی تھی۔ حسین نے سر کو جھکایا، ابھی چند سانسیں رد و بدل ہوئی کہ امام صادق فرماتے ہیں ایک ظالم نے زمین سے پتھر اٹھایا، آقا کے بدن کی طرف پھینکا، یہ پتھر حسین کی پیشانی سے ٹکرایا، حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوا، آنکھوں میں جمنے لگا تو حسین نے اپنی عبا کے دامن سے آنکھ کو صاف کرنا چاہا، جب ہاتھ اپنی آنکھ پر پہنچا تو سینہ حسین کا نظر آ گیا اور بلائے کاہل کو 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں دھوڑا، حسین کے سینے کا نشانہ لیا، تیر حسین کے سینے سے ٹکرایا، میں نے ختم کی شہادت۔ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، زمین پر آئے مگر زمین پر نہیں، تیروں پہ حسین کا لاشا معلق ہے۔ زمین کربلا پہ زلزلہ، زین العابدین کو غش سے افاقہ ہوا، وہ بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، کیا قیامت آ گئی جو زلزلہ ہے؟ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ بھی اماں پنجتن کا خاتمہ۔ اب ہماری آزمائش ہوگی، 11 محرم کو قافلہ اسیر 12 کو کوفے پہنچا۔ عزیزوں 2 برس کے بعد یہ قافلہ جب مدینے آیا تو پرسہ دینے والے پرسہ پیش کرنے پہنچے، ایک نام ہے مدائن سے ابو منذر مدائنی، کہتا ہے مولا میں پرسہ دینے آیا ہوں، اکبر کا پرسہ قبول کرو، عباس کا پرسہ قبول کرو اور محمد کا پرسہ، سارے پرسے دینے کے بعد کہتا ہے مولا بس اتنا بتا دو سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ ابو منذر تڑپتا ہے مولا شہادتیں تو کربلا میں ہوئی ہے، شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تڑپ کے امام نے کہا ابو منذر مصیبت شہادت پر تمام ہوتی تو صبر آتا، مگر بعد شہادت حسین کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایسی مصیبتیں پڑی جس نے زین العابدین کی کمر کو توڑا۔ اے میرے مولا کون سی مصیبتیں ہیں؟ 7 مصیبتیں، ایک مصیبت سنے مجلس تمام۔ امام نے فرمایا پہلی مصیبت یہ تھی کہ جن ناکوں پہ ہمیں سوار کیا گیا وہ ناکے بغیر کجاوے کے تھے۔ ہماری 4 برس کی بہنہ سکینہ جو اس سے پہلے تنہا کبھی سفر نہ کر سکی تھی، ارے تنہا کجاوے کے بنا ناکے پہ بٹھائی، ناکہ چند قدم آنا، سکینہ اوپر سے زمین پر گری۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اس بچی میں رحم کرو، ارے یہ بغیر باپ کی بچی، اس کا بابا مارا جا چکا ہے، یہ پہلی مرتبہ سفر کر رہی ہے، یہ بار بار ناکے سے گر
کہا سجاد اس کی فکر نہ کرو، اب یہ بچی ناقے سے نہ گرے گی۔ جانتے ہو ظالم نے کیا کیا؟ سکینہ کو ناقے پر بٹھایا اور اس طرح سے زنجیروں میں باندھا کہ سکینہ کربلا سے کوفہ سے شام بدن کو جھکائے جھکائے پہنچی۔ ارے جب یہ ناقہ چلتا تھا اس کے کوہان سے سکینہ کا بدن زخمی ہوتا تھا۔ 10 سفر کو جب غسل کی نوبت آئی تو میں لباس کو جدا نہ کر سکا۔ ایک مدینے میں فاطمہ، ایک شام میں سکینہ، کفن نصیب نہ ہوا، لباس کو کفن بنایا، قبر میں دفن کیا۔ اے ابو منذر، ہم دو مدینے پلٹ کر آئے، ہماری بہنا جسے اشتیاق تھا وہ شام کے زمان میں، شام کے سیاد ملزم ایم قلبی رضم غرائه وتسلیم صلی اللہ علیہ الباقین علی الحسین صلی اللہ علیہ الباقین علی الحسین صلی اللہ علیہ الباقین علی الحسین اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر